السلام علیکم ناظرین، اویس ٹی وی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضرین ہیں۔ ناظرین، ابھی طالبان کی طرف سے بھارت کو دیا ہوا ان کی یوم آزادی کا سلگتا ہوا تحفہ بھارت اور مودی سرکار کی چیخیں نکال ہی رہا تھا کہ شاہد آفریدی نے مودی ان کمپنی کے زخموں پر فرنٹ فٹ پہ آ کر بٹوین دا لیگ ایسا شاٹ مار دیا ہے کہ جس کی چیخیں پوری دنیا نے سن لی ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں شاہد آفریدی کے KPL کے فائنل میں جیتنے کے بعد اس شاٹ کی۔ ناظرین، پہلے آپ کو طالبان کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں کہ طالبان نے کس طرح بھارت کو زخم دیے۔ ناظرین، آپ کو طالبان کو ملی پکی پکائی دیکھ کا ذکر کرتے ہیں، اس سے پہلے ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیوز کو لائک کر لیجئے۔ ناظرین، طالبان کو ملی پکی پکائی کا دیکھ کا ذکر کرتے ہیں، جس میں کروڑوں خربوں ڈالر کی امریکی و بھارتی انویسٹمنٹ تھی۔ جی جناب، ہوا کچھ یوں تھا کہ امریکہ کے افغانستان پہ قبضے کے بعد سے ہی بھارت نے خواب دیکھنے شروع کر دیے تھے کہ وہ افغانستان کے راستے ایک اور محاذ کھول کر پاکستان کو اندر سے تباہ کر دے گا، اور وہ اس میں کسی حد تک کامیاب بھی رہا۔ پر کہتے ہیں نا، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ بھارت نے افغانستان میں اپنی مکرو اور قاتل ایجنسی راہ کے کئی دہشت گردوں کے اڈے بنا لیے، جو آئے دن پاکستان اور پاکستانیوں کے خلاف منصوبے بناتے اور اپنے ہاتھ ان کے خون سے رنگتے رہتے۔ یہ سلسلہ سالوں تک چلتا رہا، مگر امریکہ بہادر کی بدترین شکست کے بعد جب امریکہ افغانستان سے دم دبا کر بھاگ نکلا تو بھارت کے عزائم خاک میں مل گئے۔ طالبان نے چند دنوں میں پورے افغانستان پر قبضہ جو کیا، بھارت کو لگ گئے پیچیس، یعنی جلاب، یعنی موشن، یعنی دست۔ جن بھارتیوں کو سب سے زیادہ دست لگے ان میں سب سے پہلا نمبر تو مودی جی کا آتا ہے۔ اس کے بعد ان کے منصوبہ ساتھ، ان کی سیکیورٹی کے اہم کردار اجیت ڈیول نام ہے، کیا نام ہے اس کا، اور پھر ایک میجر، بھگوڑا میجر کہیں گے تو زیادہ اچھا ہے، میجر گورو آریہ۔ میجر کو تو اتنے موشن لگے، بیچارے کو پیمپر باندھنا پڑ گیا۔ اب ناظرین آپ بتائیں، ایک پیمپر کتنے 10 برداشت کر سکتا ہے، کتنے موشن برداشت کر سکتا ہے ایک وقت میں؟ بیچارے پیمپر میں سے آواز آئی بھوم، اور وہ پھٹ گیا، اور میجر بیچارہ رہی صحیح عزت سے بھی گیا۔ اب ناظرین بات کرتے ہیں شاہد آفریدی نے جو شاٹ انڈیا کے بٹوین دا لیگز کھیلا ہے، اور کشمیر پریمیئر لیگ کے فائنل کو جیتنے کے بعد مودی اور مودی کے چلوں کو جو پچھواڑے میں مرچیں لگی ہیں، وہ بھی دو طرح کی مرچیں لگی ہیں، ایک ہے ہری مرچیں لگی ہیں اور دوسری ہیں لال مرچیں۔ خاص طور پر گوتم گمبھیر اور سہواگ کو تو اتنی مرچیں لگیں کہ لوگوں کو پانی ڈالنا پڑا۔ اب ناظرین کچھ عرصے میں جب طالبان بھارت سے کشمیر جائیں گے تو سوچیں آپ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا، جیسے یہ افغانستان سے بھاگے ویسے یہ کشمیر سے بھی بھاگیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اس حوالے سے احادیث بھی موجود ہیں کہ افغانستان کے ایک حصے کو خراسان کہا گیا ہے۔ خراسان افغانستان اور پاکستان کا کچھ حصہ اس میں شامل ہے، اور خراسان سے جو فوجیں جائیں گی تو وہ نہ صرف کشمیر کو فتح کریں گی، بھارت کو فتح کریں گی، بلکہ وہ بیت المقدس میں فلسطینیوں کو بھی آزادی دلائیں گی امام مہدی کی قیادت میں۔ اور آپ سے یہی دعا ہے کہ کوشش کیجئے، دعا کیجئے کہ اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کریں کہ آنے والی جنگوں کے حوالے سے اور اس جہاد کے حوالے سے جو کہ ہونا ہے، ان حالت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھانپیں، اپنی تربیت اس طرح کریں کہ ہر حال میں رہنے والے بن جائیں، بغیر بجلی کے رہنا سیکھیں، اور اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں ہر حال میں، چاہے وہ پیاز سے روٹی کھانا۔ ایک ویڈیو ہم نے دیکھی تھی کہ طالبان پیاز سے روٹی کھا رہے تھے، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہر حال میں
رہنے والے بنیں، ہم ہر حال میں ہر حالات کا مقابلہ کرنے والے بنیں۔ اور آپ سے آخر میں یہی درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیوز کو لائک کر لیجئے،